بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ اس کی بہت سی برکتیں ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گی۔ جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا انشاءاللہ اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور جس حاجت کی نیت کی ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور گھر میں پورا سال خیر و برکت اور خوشحالی رہے گی۔ اور آج میں آپ کو ایک خاص نماز جو 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن ادا کرنی ہے، اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کربلا کے شہیدوں کے صدقے اس وقت قبول فرمائے گا۔ ناظرین، جو میرے بہن بھائی محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کے دن یہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان پر پہنچے۔ آپ نے یزید کے ساتھ جنگ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی ساری فوج کو تباہ کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیر سہتے رہے، ظلم سہتے رہے اور جنگ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو بھی شہید کروا لیا۔ آپ عالی مقام اپنے سارے خاندان کی جانیں قربان کر دی، اور آپ بھی اپنی جان قربان کر دی۔ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کر دیا۔ آپ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہ چھوڑی۔ دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی سر کٹوا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ آپ نے 10 محرم الحرام کے دن یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس نوافل کے صدقے اگر آپ کے گناہ سمندر کی جاگ سے برابر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہیں۔ جو کوئی بندہ 10 محرم یوم عاشوراء کے دن جو دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے 10 محرم الحرام کے دن کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ نے اس نوافل کو ضرور ادا کرنا ہے۔ آپ کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ کے گناہ اگر کبیرہ اور صغیرہ بھی ہوئے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی معاف کر دے گا، اور آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر لے گا۔ آپ نے اللہ پاک سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور گڑ گڑا کر اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 4 رکعت نوافل نمازیں ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے: میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں 4 رکعت نوافل نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ شریف کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھ کر رکوع اور سجدہ کر لیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت
کی طرح ہر سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ آپ نے اسی طرح اس نماز کے 4 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں 100 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ آپ اگر درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اور پھر 100 مرتبہ سورت اخلاص شریف کی تسبیح پڑھنی ہے، وہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی ہر حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس نماز کو ادا کرنے والا 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یوم عاشورہ کی رات خاص نوافل نماز اس کو لازمی ادا کر لینا ہے۔ آپ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن کسی خاص نوافل نماز، ابھی یہ نماز آپ چاہیں تو یوم عاشورہ کی رات پڑھ لیں، آپ چاہیں تو یوم عاشورہ کے دن یعنی صبح کے وقت ادا کر لیں، لیکن یہ آپ نے کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد پھر کرنی ہے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔ جب آپ اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کا وسیلہ لے کر دعا کریں، تو کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہوں گی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے بعد جانثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کرنا ہے۔ پھر آپ اس طرح دعا کریں، یا اللہ میں جو رکعت نوافل بھی خطائیں کی ہیں تو مجھے معاف کر دے، اور اس نماز کو سب سے پہلے تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما لا۔ اس کو پھر آپ نے اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کربلا کے جانثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیں اور ان کے صدقے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔